صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار والے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت فی، سوموار والے دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن کی تخصیص کی کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تخصیص نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے 2 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قرار دی ہے، اور بعض نے 7 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، اور بعض نے 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قرار دیا ہے، اور بعض مورخین نے رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ان کی معروف کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ بات موجود ہے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن کی تخصیص کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس دن میری ولادت ہے آپ نے اس دن جشن منانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود وہ طریقہ بتا کر جاتے کہ اس دن آپ نے اتنی رکعات پڑھنی ہے، اس کا یہ طریقہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل ہی اپنی امت کو بتایا ہے۔ تو اگر یہ والا جلوس والا معاملہ ہوتا، جشن والا معاملہ ہوتا، ان کی عبادت کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے کہ اس دن آپ نے یہ عمل کرنے ہیں۔ جس دن آپ دیکھیں عید الفطر کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو تاک کھجوریں کھا کر جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آتے راستہ بدل کر جاتے۔ تو لیکن یہاں پر یعنی کتاب و سنت خاموش ہیں، کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا، نہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ اس دن آپ نے اس طرح جشن منانا ہے، ایک روایت ایسی دکھا دی جائے، قرآن مجید سے ایسی کوئی آیت دکھا دی جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہو کہ اس دن آپ نے اس طرح جشن منانا ہے، اس طرح جلوس نکالنا ہے، اس دن آپ نے اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے آثار کا مطالعہ کریں، تابعین کے آثار کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کسی سے بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے کہا ہو کہ انہوں نے اس دن جشن منانے کا کہا ہو، یا جشن منانے کا حکم دیا ہو، یا اس کا کوئی طریقہ بیان کیا ہو۔ تو جب یہ بات قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے، صحابہ تابعین نے ایسا نہیں کیا، تو ایسا عمل اپنی جانب سے کرنا اور اس کو دین کا حصہ قرار دینا یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں جس دن روزہ ہو تو اس دن عید نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی امت کو بتا دیا کہ جو میری ولادت والا دن ہے وہ عید والا دن نہیں ہے، کیونکہ جب روزہ ہو تو تب اسے عید نہیں کہا جاتا، اور جب عید ہوتی ہے تو تب روزہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بعض مسلمان بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا نور ہے وہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں عقیدوں میں سے ایک رکھنا پڑے گا۔ اگر میلاد النبی ہے تو پھر نور من نور اللہ نہیں ہے، اگر نور من نور اللہ ہے تو پھر میلاد النبی کیسے ہوا؟ اور اس طرح بعد ہمارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے، سورہ نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ خیر یہ علیحدہ ایک موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور دوسری جانب یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ حاضر کا معنی کیا؟ جو ہر جگہ پر موجود ہے، اور ناظر کا معنی ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیسے ہیں؟ کیونکہ کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب ہے ہی نہیں، آپ تو ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اگر حاضر ناظر والا عقیدہ رکھنا ہے تو عالم الغیب والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، اگر عالم الغیب والا عقیدہ رکھنا ہے تو پھر حاضر ناظر والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا
کہ یہ اس طرح جشن وغیرہ کا معاملہ کرنا یہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بیان نہیں کیا، دین کا حصہ قرار نہیں دیا، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں لا نزید ولا ننقص، نہ تو ہم آپ کے دین میں اضافہ کریں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین میں ہم کمی کریں گے۔ جتنا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی دین کو ماننا، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب دین کے اندر نہ تو کمی کی جائے گی اور نہ دین میں بیشی کی جائے گی، کیونکہ دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بیان نہیں کیا، اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا، تو کسی کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین نہیں کہا اور وہ بعد میں اسے دین کہنا شروع ہو جائے۔